رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی فہما۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات اللہ مالک الملک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو رب تعالی پوری کائنات کا پالنے والا، خالق، مالک، رازق، تنہا یکتا ذات ہے۔ درود و سلام ہو امام الانبیاء، امام کائنات، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اور بے شمار لاتعداد رحمت نازل فرمائے اللہ رب العالمین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ محترم بھائیو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سورۃ البقرہ کا مطالعہ کر رہے تھے، اور سورۃ البقرہ کا جو تیسرا رکوع ہے، ہم نے اس کا آغاز کیا تھا پچھلے خطبہ جمعہ میں، اور سورۃ البقرہ کے تیسرے رکوع کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے پوری انسانیت سے خطاب کیا، اور پوری انسانیت کو کہا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی اسی نے پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور اس نے آسمان سے پانی نازل فرما کر فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، تمہارے لیے زمین سے بہت سے کھانے پینے کا رزق اور اشیاء پیدا فرمائی۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، بس تم اللہ کے ساتھ ہرگز کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کہ سب یہ نعمتیں عطا کرے اللہ، اور تم بعد میں کسی اور کو کہو کہ اللہ تو ہے مشکل کشا، حاجت روا، لیکن فلاں بھی کچھ نہ کچھ مدد کر سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب تم یہ مانتے ہو کہ بارشیں برسانے والا اللہ ہے، زمین سے رزق پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور تمہاری زندگی کے تمام مسائل کا حل کرنے والا اللہ ہے، اور سب سے بڑی بات تمہیں بنانے والا، تمہیں پیدا کرنے والا ہی اللہ ہے، تو اسے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے، جو آج کا ہمارا خطبے کا موضوع ہے، اللہ رب العالمین نے پوری انسانیت کو، خاص کر جو قرآن کے بارے میں شک کرنے والے ہیں، اور جو قرآن کے بارے میں سوچتے ہیں پتہ نہیں یہ اللہ کا کلام ہے بھی یا نہیں ہے، اور جو سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ شاید یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے گھڑ لیا تھا، جیسا کہ مشرکین کا عقیدہ تھا، مشرکین مکہ کا اور کفار کا۔ تو اللہ فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تم اس کے بارے میں شک میں ہو، مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو پھر اس کی مثل کوئی ایک سورت تم لے آؤ۔ یعنی اگر تمہیں شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو پھر تمہیں سب کو چیلنج ہے کہ اس کی مثل کوئی ایک سورت لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور جو جتنے بھی تمہارے مددگار ہیں، جتنے بھی تمہارے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، جنہیں تم تجربے کار سمجھتے ہو اللہ کے علاوہ، انہیں بھی اپنے ساتھ ملا لو، انہیں بھی لے آؤ، اور سب مل کر کوشش کرو کہ قرآن کی ایک سورت جیسی کوئی ایک سورت بنا لاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اگر اس قرآن کے بارے میں شک ہے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، تو پھر لے آؤ اس جیسی کوئی ایک سورت۔ اب اس آیت میں اللہ رب العالمین نے چیلنج کیا ہے کہ اگر اللہ کی کتاب جیسی کوئی ایک سورت بھی لے آؤ، جو 114 اس میں سورتیں ہیں، یہ تمہیں چیلنج ہے کہ تم نہیں لا سکتے، اور اگر تم سچے ہو اس بات میں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو پھر لے آؤ کوئی سورت۔
وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، آج کتنے لوگ ہیں جو قرآن کے ساتھ نہیں جڑتے، اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور وہ اسی شکوک و شبہات میں اپنی زندگی گزار دیتے ہیں، اور جنہیں یقین ہو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے قرآن، تو پھر انہیں چاہیے نا کہ وہ اس کے سمجھنے کے لیے کوشش کریں۔ بھائی اگر یقین ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے باوجود انسان اسے سمجھنے کی کوشش نہ کرے، اسے پڑھنے کی کوشش نہ کرے، تو اس کا ایمان کہاں گیا؟ یہ جاننے کے باوجود کہ یہ مجھے بنانے والے کی کتاب ہے، پھر نہیں پڑھ رہا، پھر نہیں سمجھنے کے لیے ٹائم نکال رہا، ہر چیز سیکھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، سب کچھ سیکھ رہا ہے، لیکن قرآن کی طرف نہیں آ رہا، جو اس کی دنیا اور آخرت کے لیے خزانہ ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تمہیں شک ہے، مما نزلنا علی عبدنا، جو ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے پر۔ یہاں اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ کہا ہے، یعنی جو سب سے بڑی انسان کی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی بندگی میں آ جائے، اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے امام ہیں، تمام نبیوں پر آپ کو فضیلت حاصل ہے، لیکن آپ کی بھی سب سے بڑی کمال کیا ہے کہ آپ اللہ کے بندے بنے، اور آپ نے اللہ کے بندے بن کر بندگی کی زندگی گزاری۔ تو بندہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کے آگے جھک جائے، سر تسلیم خم کر دے کہ اے اللہ میں بندہ ہی ہوں، میں خالق و مالک و رازق نہیں ہوں، تو ہی پالنے والا ہے۔ تو انسان جب اپنی بندگی کو بھول جاتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ میں پیدا ہوا ہوں، الم یک نطفۃ من منی یمنی، ایک نطفہ تھا انسان، کچھ بھی نہیں تھا، جب وہ اپنی اس حقیقت کو بھلاتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے، تب وہ اللہ کے کلام کو بھی چھوڑ دیتا ہے، تب وہ اللہ کے کلام کے بارے میں بھی شک میں پڑ جاتا ہے، جب وہ خود کو کوئی چیز سمجھنے لگتا ہے۔ لیکن جو لوگ اپنی اس بندگی سے جڑے رہتے ہیں کہ ہم صرف اللہ کے بندے ہیں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، اور ہماری سب سے بڑی فضیلت اسی میں ہے کہ ہم اللہ کے بندے بن کر رہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العالمین نے یہاں کا کیا کہا ہے؟ مما نزلنا علی عبدنا، جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا۔ اس جیسا اگر تمہیں کوئی کلام ملتا ہے، اگر تمہیں شک ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا ہے، خود بنا لیا ہے، جیسا مشرکین مکہ الزام لگاتے تھے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس کی مثل کوئی ایک صورت لے آؤ۔ اچھا یہاں ایک بات اور سمجھنے کی ہے، یہ چیلنج بھی ان لوگوں کو دیا جا رہا ہے جو عربی کے ہیڈ ماسٹر ہیں، خوب عربی سمجھنے والے ہیں، عرب کے لوگ جو عرب کے اشعار بھی کھڑے کھڑے بنا دیتے تھے، شاعری کرنے میں بڑے مشہور تھے، یعنی ان کے لیے اگر وہ عربی میں کوئی کلام بنائیں بھی تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن اللہ نے کہا تم قرآن جیسی کوئی ایک صورت بھی نہیں بنا سکتے۔ یہ چیلنج بھی ان لوگوں کو دیا جا رہا ہے جو عربی کو بہت گہرائی سے جانتے ہیں، عرب کے لوگ، اور بہت پرانی عربی جانتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعد میں آئے ہیں، عرب کے لوگ تو پہلے سے رہ رہے ہیں اور ان میں عربی بھی پہلے سے چل رہی ہے، تو جتنی عربی وہ جانتے ہیں کسی کو نہیں پتہ تھی۔ تو اللہ نے کہا تم سب کچھ جانتے ہوئے بھی، شاعر ہوتے ہوئے بھی، اور ان میں ایسے ایسے کمال کے لوگ تھے کہ بیٹھے بیٹھے پوری پوری غزلیں لکھ دینا، اشعار بنا دینا، اور جنگ جب ہوتی تھی کسی کے ساتھ، جنگوں میں ایک دوسرے کو ایک تو تلوار سے جواب دیا جاتا تھا، دوسرا جواب ہوتا تھا اپنے اشعار کے ساتھ۔ جب اس طرف سے کوئی الفاظ کا حملہ ہوا ہے تو ادھر سے یہ عرب کے لوگ بھی اشعار پڑھ کے اپنا حملہ کرتے تھے، اور انہوں نے کئی موقع پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا کیا جنگوں کے اندر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو کہا
کہ تم ان کے اشعار کا جواب دو۔ جب انہوں نے بتوں کے بارے میں اشعار پڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب تم اللہ کی توحید کے بارے میں اشعار پڑھ کے انہیں جواب دو۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ اشعار ہیں حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ جہاں میں ان سا چہرہ ہے نہ ہی خندا جبھی کوئی، ابھی تک جن سکینہ عورتیں ان سا ہنسی کوئی۔ نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے آقا کمی تجھ میں، جو چاہا آپ نے مولا وہ رکھا ہے سبھی تجھ میں۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار کہے۔ تو اس طرح وہ عربی کو بڑی گہرائی سے جانتے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ اگر تمہیں قرآن کے بارے میں شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے اور یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، تو پہلی بات تو یہ کہ تمہارے سامنے پوری تاریخ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی سے نہیں پڑھے، ڈائریکٹ اللہ نے پڑھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے سینے پر وحی نازل کی۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے نہیں پڑھا، بلکہ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے علم سے پاک رکھا، بچا کے رکھا، اور پھر وہی شخص 40 سال کی عمر میں ایسی وحی ہمارے سامنے رکھتا ہے جو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا یہ کسی انسان کا کلام ہے، وہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ تو ان سے کہا گیا، عرب کے لوگوں سے بھی اور قیامت کی دیواروں تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، اللہ نے سب کو چیلنج کیا کہ اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں شک ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ ایک جگہ ایک مقام پر فرمایا اس کے مثل کوئی ایک کتاب لے آؤ، دوسرے مقام پر فرمایا اس کی مثل کوئی ایک سورت لے آؤ، پھر فرمایا اس کی مثل کوئی آیت لے آؤ، 10 آیات لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان لوگوں کو بھی تم اپنے ساتھ ملا لو جو اس چیز میں ایکسپرٹ ہیں، یعنی عربی بھی اچھے سے جانتے ہیں اور انہیں عربی گرامر کا بھی پتہ ہے اور وہ شاعر بھی ہیں اور بیٹھے بیٹھے الفاظ کو جوڑ کر کچھ بھی بنا لیتے ہیں۔ جتنے بھی تمہارے مددگار ہیں ان سب کو بھی اکٹھا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اس کتاب میں جو صورتیں ہیں 114 ان میں سے کوئی ایک صورت بنا دو۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم ایسا نہ کر سکو، پھر فرمایا وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز تم ایسا کر ہی نہیں سکتے۔ یہ چیلنج آ گیا قیامت کی دیواروں تک کے لیے کہ اللہ نے فرمایا پہلے اگر تم ایسا نہیں کر سکتے، یہ تو بات تھی پریزنٹ کی، موجودہ وقت کی، پھر فرمایا وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، یعنی اس قرآن کی صورت جیسی کبھی صورت بنا ہی نہیں سکتے۔ یہ پوری کائنات کو اور قیامت کی دیواروں تک آنے والے ہر انسان کو اللہ نے چیلنج دے دیا۔ بھائی کوئی بندہ بھی کتاب لکھتا ہے، اس کے شروع میں آغاز میں لکھتا ہے اس کی گائیڈنس یہ ہے، اس میں کوئی مسٹیک ہو تو اس نمبر پر رابطہ کریں، ہمیں آگاہ کریں، ہمیں بتائیں تاکہ ہم اپنی اس غلطی کو دور کر سکیں۔ کوئی بندہ بھی نہ اپنی پروڈکٹ کے بارے میں نہ ہی اپنی کتاب کے بارے میں 100% یہ کہتا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کئی پروڈکٹس جو لانچ ہوتی ہیں، کئی کمپنیاں جو لانچ کرتی ہیں، آپ نے کبھی اس بات پہ غور کیا کبھی بھی وہ 100% اس کو اوریجنل نہیں لکھتی، نہ پیور لکھتی، نہ ہی اس کی 100% خصوصیت کی بات کرتی۔ جب بھی آپ دیکھو گے کوئی صابن ہے، کوئی کھانے کی چیز ہے، کچھ بھی ہے، اس پر وہ لکھیں گے 99.99%، تو یہ جو 0.1% ہے وہ کہاں گیا؟ 100% شورٹی کسی چیز کے بارے میں نہیں، صرف ایک اللہ کی کتاب ہے جو کہتی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں،
اس کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ 100% گارنٹیڈ ہے۔ اس کو جو لکھتے ہیں، پرنٹ کرتے ہیں، ان سے غلطی ہو سکتی ہے، ان سے خطا ہو سکتی ہے کہ انہوں نے کوئی لفظ آگے پیچھے کر دیا، زبر زیر لگانا بھول گئے یا مٹ گیا، جو بھی ہوا، لیکن جو اللہ کی کتاب ہے اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین اپنی کتاب کا آغاز بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ تو یہ کتاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر نازل ہوئی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن، اور اگر ہم نازل کرتے اس قرآن کو علی جبل، پہاڑ پر، لرأیتہ، تو تم دیکھتے، خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ وہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ یہ اس کتاب کی طاقت ہے۔ تو اللہ نے آگے چیلنج کیا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہ کر سکو، کوئی صورت نہ لا سکو، اور ہرگز تم نہیں لا سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈر جاؤ اس آگ سے جہنم کی جس کے ایندھن انسان ہیں اور پتھر ہیں۔ جو جہنم کا ایندھن ہے، جن سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، ایندھن اسے کہا جاتا ہے جس سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جا رہا ہے، وہ دو ہی چیزیں ہیں، یا وہ انسان ہے یا پھر وہ پتھر ہے۔ انسان وہ ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلتے، اور پتھر وہ ہیں، عموماً مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جن بتوں کی وہ پوجا کرتے ہیں، یا آج کے بھی لوگ جن بتوں کے پجاری ہیں، وہ بت جن پتھروں سے بنے ہیں، وہ پتھر بھی اللہ رب العالمین جہنم میں ڈالے گا اور ان سے جہنم کی آگ کو بھڑکائے گا۔ اس بارے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جہنم کی آگ کو 1000 سال تک جلایا تو وہ سرخ ہو گئی، جب وہ لال ہو گئی پھر اسے مزید 1000 سال تک بھڑکایا اور جلایا، پھر اس کا رنگ سفید ہو گیا۔ 1000 سال معنی رکھتے ہیں۔ آج انسان کی زندگی کتنی ہے؟ 60-70 سال، 80 سال بس۔ تو 1000 سال تک اس بھڑکتی ہوئی لال آگ کو جب مزید بھڑکایا گیا تو وہ سفید ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سفید کو بھی پھر مزید اللہ رب العالمین نے 1000 سال تک بھڑکایا اور اسے مزید جلایا تو وہ بالکل سیاہ ہو گئی، کالی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب وہ ایک اندھیری گھاٹی ہے جہنم، بالکل کالی سیاہ، بھڑک بھڑک کر کالی سیاہ ہو چکی ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ تو اللہ فرماتا ہے اعدت للکافرین، وہ انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، یعنی جو اس قرآن کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، جنہیں اس کتاب کا یقین نہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے وہ بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی گئی ہے، اور ان لوگوں کو اس آگ کا ایندھن بنایا جائے گا۔ یقین تو آ جائے گا سب کو، موت کے بعد جب پردہ ہٹے گا یقین تو آ جائے گا، لیکن اس وقت یقین کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ انسان سجدہ بھی کرنا چاہے گا اللہ کو، لیکن اس وقت وہ سجدہ بھی نہیں کر سکے گا۔ یہ جو عبادت ہے نا، اللہ کی عبادت، قرآن کا سیکھنا، اس کا سمجھنا، اس کا پڑھنا، اس کو لوگوں تک پہنچانا، اللہ کے آگے جھکنا، سجدہ ریز ہونا، سر تسلیم خم کرنا، نماز پڑھنا، یہ عبادات بھی اللہ کی نعمت ہیں، یہ زحمت نہیں ہے۔ یہ شکر، بندے کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے عبادت کا موقع دیا، ایک ایسی چیز دی جس سے میں اپنے رب کو راضی کر سکتا ہوں۔ 1 منٹ کے لیے یہ تصور کر کے دیکھیں کہ ہمارے پاس کوئی علم نہ ہوتا، کوئی کتاب نہ ہوتی، کوئی نماز کا طریقہ نہ ہوتا، کوئی عبادت نہ ہوتی، اور آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کا ایک خالق ہے، اب آپ اسے کیسے راضی کرتے؟ 1 منٹ کے لیے بندہ سوچے نا،
کہ آپ کو پتہ ہے آپ کا ایک بنانے والا ہے، وہ آپ کے اعمال کی وجہ سے یا آپ کو جنت میں بھیجے گا یا جہنم میں بھیجے گا، لیکن آپ کو یہ نہیں پتہ کہ اسے راضی کیسے کرنا ہے۔ کتنا بڑا مسئلہ تھا، کیسے ہم عبادت کرتے، کیسے اس کو مناتے، کون سے ہمیں کہاں سے الفاظ بنا کے لاتے جس سے اللہ راضی ہو جائے، کہاں سے لاتے؟ جب اس رب نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں نہیں چھوڑا، تب تک جب تک وہ الفاظ نہیں کہے یونس علیہ السلام نے جو اللہ نے سکھائے تھے، آدم علیہ السلام کو نہیں بخشا، معاف نہیں کیا، تب تک جب تک وہ الفاظ نہیں کہے آدم علیہ السلام نے جو اللہ نے سکھائے تھے۔ تو اگر ہمیں بھی پتہ نہ ہوتا کہ نماز ایسے پڑھنی ہے، اور قرآن اگر ہمارے پاس نہ ہوتا، اللہ کی کتاب، تو ہم اس کائنات کے رب کو کیسے مناتے؟ اور اگر ہمارے پاس یہ چیزیں نہ ہوتی اور ہم ذلت اور رسوائی کی زندگی گزار کے چلے جاتے، تو اس رب کو پوچھنے والا کون ہے؟ وہ ہمیں اٹھا کے جہنم میں پھینک دے، اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے، تو اسے اس کائنات کے رب کو پوچھنے والا کون ہے؟ بھائی یہاں تو کوئی اگر پکڑ لے کچھ کہے بچانے والے 100 آ جائیں گے، بندوں کا معاملہ ہے نا، آپس میں سارے انسان ہیں، کوئی آ جائے گا رحم دل بچا لے گا، کوئی سپورٹ ذرا سی کر لے گا، اس میں بھی کوئی پتہ نہیں ہے۔ لیکن جہاں بندے اور رب کا معاملہ ہے وہاں کون بچائے گا؟ جہاں انبیاء علیہ السلام بھی کہہ رہے ہوں گے یا رب نفسی، اے اللہ میری جان میری جان، وہاں کون آئے گا؟ وہاں صرف یہ چیز کام آئے گی جو اللہ نے تحفے کے طور پر دی ہے کہ ایسے نماز ادا کر لو، میری کتاب کو سمجھو، قرآن کی طرف آؤ، اسے پڑھو، اسے سمجھ کر اللہ کے قریب ہو جاؤ، اللہ کو منا لو۔ تو اصل چیز جو ہے وہ اللہ کی رضا ہے۔ قرآن کی جتنی آیات ہیں، دین اسلام کے جتنے مسائل ہیں، فضائل ہیں، ان سب کا ایک ہی مقصد ہے، کسی طرح اپنے رب کو راضی کر لو، اپنے رب کی رضا حاصل کر لو، یہ اصل مشن ہونا چاہیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جہاں اپنی زندگی میں ہم ہر چیز کے لیے وقت نکالتے ہیں، ٹائم نکالتے ہیں، ہر چیز کو ہم ٹائم دیتے ہیں، ہم اپنے سوشل میڈیا کو ٹائم دے رہے ہیں، موبائل کو ٹائم دے رہے ہیں، دکان کو ٹائم دے رہے ہیں، کاروبار کو، گھر والوں کو، دیگر معاملات زندگی کے لے کر چل رہے ہیں، ان سارے معاملات میں قرآن کا حصہ کہاں ہے؟ ہمارے گھروں میں قرآن پڑھا ہوا تو ہے، پڑھا ہوا نہیں ہے۔ ہم نے اس قرآن کو رکھا ہے، قرآن مجید گھر میں، اسے گھر میں جگہ ضرور دی ہے لیکن اپنے دلوں میں جگہ نہیں دی۔ تو اللہ نے یہ تو نہیں پوچھنا کہ تم نے اپنے گھر میں قرآن رکھا یا نہیں رکھا۔ کوئی بتا سکتا ہے اس بارے میں کوئی حدیث یا قرآن کی آیت کہ اس میں یہ بات ہو کہ اللہ رب العالمین تم سے یہ سوال کریں گے کہ تم نے اپنے گلے میں سورت لٹکائی یا نہیں لٹکائی، تم نے گھر میں قرآن رکھا یا نہیں رکھا؟ کوئی دکھا دو نا آیت کہ اس بنا پر بندے کی بخشش ہو رہی ہو۔ پھر تو عرب میں کتنا قرآن تھا، کتنے صحابہ جانتے تھے قرآن؟ تو عرب بھی تو ایک گھر ہی تھا نا، ایک شہر ہے، ملک ہے، وہاں سارے ہی بخشے جاتے۔ اصل جو انسان کو کامیابی ملے گی وہ گھر میں رکھنے سے نہیں، وہ اپنے دلوں میں جگہ دو، اسے سمجھو، اسے پڑھو کہ اللہ کی کتاب ہم سے کیا کہتی ہے۔ اگر کوئی دنیاوی علم حاصل نہیں کرو گے کوئی بات نہیں، اگر دنیا میں دنیا کی تعلیم میں پیچھے رہ گئے تو کوئی بات نہیں، گزارا ہو جائے گا، کام چل جائے گا۔ واللہ خیر الرازقین، اللہ رزق دینے والا ہے۔ لیکن جو اللہ کی کتاب ہے اسے اگر سمجھنے میں کمزوری دکھائی تو یہی تو ایک اخروی زندگی کا ہمارے پاس اثاثہ ہے کہ جو ہمیں کامیاب کر سکتا ہے، جو ہر ڈگری پر جس کی ڈگری حاوی ہے، تو اس کے بنا گزارا نہیں ہے۔ یہاں تو جیسے کیسے بندہ گزار کے چلا جائے گا نا، وہ جیسے ایک بندہ بات کر رہا تھا، کہتا ہے بس 70-80 سال ہیں مشکل کے، اس کے بعد آسانی آسانی ہے، جو جتنی بھی پریشانیاں 70-80 سال، 60-70 سال، 80 سال یہ گزار لو، اس کے بعد آسانیاں ہیں۔ لیکن وہ آسانیاں کب ہیں؟
جب یہ آپ نے 60-70 سال 80 سال آخرت کے لیے انویسٹ کیے ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈر جاؤ، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر جان یہ دیکھے، یہاں ہر بندے کو الگ سے خطاب ہے، ولتنظر نفس، ہر جان یہ دیکھے، ما قدمت لغد، اس نے اپنے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، آگے کے لیے کیا تیاری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہر وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر رہے ہیں، چمٹے ہوئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی حرف نکلے میں لکھ لوں۔ اور جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں بھی ہوتے ہیں، کبھی آپ اچھے مزاج میں ہوتے ہیں، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سوچ سوچ کے لکھنا شروع کر دیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہوتے، کوئی بات کرتے تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نہیں لکھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ سے کیا بات ہے، کوئی بات لکھتے ہو کوئی نہیں لکھتے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی کے مزاج میں ہوتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ میں آپ سے پوچھ کے لکھوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ لکھ، اللہ کی قسم اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نکل سکتا نہیں، چاہے میں غصے میں ہوں چاہے خوش مزاج میں ہوں، اس زبان سے جو نکلے گا وہ حق ہے۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہر وقت ساتھ رہنے والے، اور اسی وجہ سے سب سے زیادہ احادیث بھی انہی سے روایت ہے رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا جب وقت آیا تو رونے لگے۔ جو ساتھ صحابی تھے انہوں نے کہا کہ کس بات پہ رو رہے ہو؟ موت کا خوف ہے، موت کا ڈر ہے؟ کہا نہیں، موت کا ڈر نہیں ہے، وہ تو آنی ہے، وہ تو ایک دن آنی ہے، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ سفر آگے کا بڑا لمبا ہے، جو آخرت کا سفر ہے بڑا طویل ہے، لیکن جو اس کے لیے مال ذخیرہ ہے، ساتھ لے کے جانے والے اعمال ہیں، وہ میرے پاس بہت تھوڑے ہیں، بہت کم ہیں۔ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں جن سے 5000 سے زیادہ احادیث روایت ہیں، اور جن سے سب سے زیادہ احادیث روایت ہیں وہ یہی صحابی ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ ان کا حال یہ ہے کہ وہ اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ آگے کا سفر بڑا لمبا ہے اور میرے پاس اتنے اعمال نہیں ہیں، میں وہ سفر کیسے گزاروں گا؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہہ دیتے کہ میں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں، میں نے تو اتنی احادیث جمع کی ہیں، مجھے تو اللہ ایسے ہی بخش دے گا، جیسے آج ہم ایک حج کر کے حاجی ہو جاتے ہیں، عمرہ کر کے بھی حاجی ہیں، اور اگر کچھ نہیں بھی کیا، داڑھی رکھ لی یا کوئی دکان کا نام مکہ مدینہ رکھ دیا، پھر بھی حاجی ہیں، حاجی لگا ہوا ہے، حاجی صاحب ہیں۔ تو ہم تو تھوڑے سے اعمال کر کے سمجھتے ہیں بس یہ ہماری گارنٹی کے لیے کافی ہے، جیسے معاذ اللہ اللہ پر احسان کر رہے ہوں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین سورہ حجرات کے آخر میں فرماتا ہے کہ تم اللہ پر احسان نہیں کر رہے کہ اسلام لے آئے، دین کو قبول کر لیا، اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں دین اسلام دیا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے ہم پر۔ یہ آج آئینے کے رخ لوگوں کے تبدیل ہو چکے ہیں، لوگوں کی منتیں کر رہے ہوتے ہیں بھائی نماز پڑھ لو، نماز پڑھ لو۔ قرآن میں اللہ نے کہیں منت نہیں کی، کہیں منتیں سماجتیں نہیں کی۔ اللہ ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہے اللہ کی عبادت کرو گے تو اللہ بخش دے گا، تقوی اختیار کرو گے تو اللہ معاف کرے گا، اور اگر نہیں کرو گے تو تم جہنم کا اللہ تمہیں ایندھن بنا دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کائنات کا رب ہے، وہ بے پرواہ ذات ہے، اس کا پیار ماں والا پیار نہیں ہے۔ جب وہ پیار اس کی محبت ہوتی ہے، اس کا رحم ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے اتنا رحم ہے کہ اللہ کے رحم کے 100 حصے ہیں، اور اس نے ایک رحم زمین پہ اتارا ہے جس وجہ سے ایک جانور بھی اپنے بچے سے پیار کرتا ہے، اور ایک ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، اور باقی 99 رحم اس نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ یہ ہے اس کا رحم، اور اس کا غضب اتنا ہے کہ جب قیامت کا دن کا آغاز ہوگا، قرآن مجید کہتا ہے ایک ماں جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے وہ قیامت کے خوف سے ایسے لرزا جائے گی جب سور پھونکا جائے گا کہ وہ اپنے سے
الگ کر کے سینے سے اس بچے کو ایسے کھینچ کے پھینکے گی جیسے کوئی کوڑا پھینکتا ہے. یہ قرآن کہتا ہے. یعنی ماں کی محبت سے تشبیہ نہیں دینی چاہیے اللہ کی محبت کو، اس کی رحم دلی کو جگانا ہے بس کہ اللہ ہم پہ رحم کر دے. ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کے رحم کو بھی نہ جگائیں، اس کی رحمت کی دعا بھی نہ کریں اور اللہ ہمیں بخش دے گا. اس کا پیار ماں والا پیار نہیں ہے. یہ لوگ جو کہتے ہیں نا اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، یہ کہیں بھی نہیں آئی بات، کسی حدیث میں نہیں آئی، کسی صحیح روایت میں نہیں. ہاں اللہ پیار کرتا ہے، رحم کرتا ہے اللہ، اور وہ 70 ماؤں جتنا نہیں. 70 مائیں کیا ہیں؟ کروڑوں اربوں خربوں مائیں ہوں تب بھی اس کے رحم کو نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے دنیا میں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں جتنی بھی مائیں ہیں وہ اس وجہ سے اپنے بچے سے پیار کر رہی ہیں کیونکہ جو اللہ کے 100 رحم ہیں، رحم کے 100 حصے ہیں، اس 100 حصوں میں سے اللہ نے ایک رحم زمین پہ اتارا ہوا ہے. اس ایک رحم کی وجہ سے اللہ فرما رہا ہے کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، حتیٰ کہ ایک جانور بھی جو اپنے بچے سے پیار کرتا ہے، کوئی بھی ماں جو اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، وہ اللہ کے اس ایک رحم کی وجہ سے ہے. تو اللہ 70 ماؤں جتنا نہیں، ہم حساب ہی نہیں لگا سکتے اللہ کی رحمت کا، اور نہ ہی اس کے غضب کا حساب لگا سکتے. جب وہ غضب میں آئے گا تو آپ اندازہ لگائیں وہ نبی جن پر وحی نازل ہوئی ہے 1,24,000 پیغمبر، ان کے بارے میں کیا آیا حدیث میں؟ وہ کہہ رہے ہیں یا ربی نفسی، اے اللہ میری جان. تو اللہ کا ڈر خوف اتنا ہو کہ بندہ کہے کہ اللہ نے اگر پکڑ لیا تو کوئی نہیں بچا سکتا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھی ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے آسان معاملہ فرمائے، آگے کا حساب آسان کر دے یہ وہ، اور اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں پکڑ لیا، پوچھ لیا جیسے اللہ سوال کرے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ اللہ سے یہ دعا کرو کہ اللہ حساب نہ لے، اللہ حساب نہ لے، اللہ نہ پوچھے. جس سے اللہ نے پوچھ لیا نا وہ پھر جواب نہیں دے سکتا، اللہ کو کون جواب دے گا؟ تو اللہ سے یہ نہیں بلکہ دعا یہ کرنی چاہیے اللہ ہمارا حساب بھی نہ لے، ہمیں بغیر حساب کے جنت میں جگہ دے دے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کون بندہ حساب کر سکتا ہے بھائی؟ اللہ تو کہے گا تو نطفہ تھا، تجھے میں نے پیدا کیا، میری سپورٹ میں تو بڑا ہوا ہے، میری حفاظت میں تو پلا ہے، میں نے تجھے کھلایا، میری زمین پہ تو رہا، میرا آسمان تیری چھت تھی، میں نے تجھے رزق دیا، میں نے تجھے ہدایت کی کتاب دی، میں نے تجھے نماز کا تحفہ دیا، ہر چیز میں نے تجھے دی ہے. بندہ کیا کہے گا؟ یہ تو نماز نہ پڑھنا ایسے ہے جیسے اللہ کے تحفے کو ہم نے قبول نہیں کیا. نماز پڑھنا کوئی اللہ پر احسان نہیں ہے، اللہ پر احسان نہیں ہے. کوئی اگر نماز پڑھتا ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ نے اسے تحفہ دیا ہے کہ اس نماز کے ذریعے سے اپنے رب کی رحمت کو حاصل کر لے، یہ تحفہ ہے نماز. تو اس نے اپنے رب کے اس تحفے کو قبول کیا اور اس تحفے کے ذریعے سے اپنے رب کی رحمت کو حاصل کیا. یہ نماز تحفہ تھی. اور جو اس تحفے کو ہی چھوڑ دے، اس تحفے سے انکار کر دے، پیچھے ہٹ جائے اور پھر یہ امید رکھے کہ اللہ بخش دے گا، اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. تو اس بارے میں ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں جن کا نام ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا، شاید شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے ایک بات لکھی، انہوں نے کہا جو علماء ممبروں پر صرف اللہ کی رحمت کی آیات سنا سنا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے، اللہ معاف کر دے گا، جتنے بھی گناہ کرو، گناہ کر کے آؤ گے اللہ بخش دے گا، فلاں بزرگ سے جڑ جاؤ تمہاری 7 نسلیں بخشی گئی، یہ جو جھوٹی امیدیں دلاتے ہیں اور صرف اللہ کی رحمتوں کی آیات اکٹھی کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور اللہ کے بارے میں ڈراتے نہیں ہیں کہ اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے،
انہوں نے بڑا سخت فتویٰ لکھا ان کے بارے میں، کہا کہ ایسے لوگ واجب القتل ہیں، کہ جو لوگ جہنم کے قریب لے کے جا رہے ہیں لوگوں کو صرف رحمت کی جھوٹی امیدیں دلا کر۔ تو اللہ جہاں رحم کرنے والا ہے وہاں اس کا غضب بھی بہت بڑا ہے، جیسے وہ بڑی ذات ہے اس کا غضب بھی اسی طرح بہت بڑا ہے۔ تو اللہ تو فرما رہا ہے کہ ہم جہنم میں پھینکیں گے، جہنم کا ایندھن انسانوں کو اور پتھروں کو بنائیں گے۔ اب مجھے کوئی بندہ یہ بتائے جو کہتے ہیں کہ اللہ ماں کی طرح پیار کرتا ہے، کوئی ماں اپنے بچے کو جہنم میں ڈالتی ہے، آگ میں پھینکتی ہے؟ 100 اختلاف ہو ماں کو، جتنا بھی بچہ نافرمان ہو اس کا، کوئی ماں اپنے بچے کو جہنم کی آگ میں ڈال دے گی؟ لیکن اللہ تو کہہ رہا ہے میں اپنے بندوں کو ڈالوں گا، پھینکوں گا جہنم میں۔ تو اللہ کا پیار وہ نہیں ہے جو ماں کا ہے۔ ماں تو اپنے جذبات سے مغلوب ہے، اس پوائنٹ کو سمجھیں، مسئلے کو۔ ماں اپنے جذبات سے مغلوب ہو جاتی ہے، جو اس کے جذبات ہیں، احساسات ہیں کہ میں نے اس بچے کو جنم دیا، پیدا کیا، یہ جو جذباتی کیفیت ہے، ماں اس جذباتی کیفیت سے مغلوب ہوتی ہے، یعنی وہ جذباتی کیفیت اس ماں کے اوپر غالب آ جاتی ہے، جس وجہ سے وہ اپنے بچے کو تکلیف دے سکتی نہیں کہ میں نے اسے خود پیدا کیا، جنم دیا۔ اللہ کو کوئی چیز مغلوب نہیں کر سکتی، اللہ کے اوپر بندہ کسی بات کی دھونس نہیں جما سکتا، اس کے اوپر کوئی چیز مغلوب نہیں ہوتی، وہ جذبات سے مغلوب نہیں ہوتا، وہ رب کی ذات ہے، وہ رحم کرے گا تب جب رحم والے کام کرو گے، اس کی رحمت جاگ گئی وہ تمہیں بخش دے گا، اور اگر اسے غضب ہے، غصہ ہے تو وہ تمہیں جہنم میں پھینک دے گا۔ اس کے لیے نئی مخلوق بنانا کوئی مشکل نہیں۔ ماں کے تو 3 بچے ہوں گے، 5 ہوں گے، 10 ہوں گے، 12 ہوں گے، 15 ہوں گے، 20 ہوں گے، اللہ تو جتنی چاہے۔ اللہ کہتا ہے اگر تم صحیح اعمال کرو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ قرآن میں ہے سورہ محمد کے آخر میں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ فرما رہا ہے اگر تم نے نیک اعمال نہ کیے تو ہم تمہیں لے جائیں گے، تمہیں ختم کر دیں گے۔ یستبدل قوما غیرکم، پھر ہم کوئی اور ایک اور قوم پیدا کر دیں گے، تبدیل کر دیں گے تمہیں۔ ثم لا یکونوا امثالکم، اللہ فرما رہا ہے پھر وہ تمہاری مثل نہیں ہوں گے۔ تو یہ سمجھنا کہ تھوڑی سی عبادات کر کے بس یہ کافی ہو جائیں گی، بھائی ساری زندگی بھی عبادات کرو تب بھی تم اللہ کے احسان مند ہو کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا، اللہ پر بندے نے کسی نے کوئی احسان نہیں کیا۔ اور بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ اللہ رب العالمین جہنم کا ایندھن بنائے گا انسانوں کو بھی اور پتھروں کو بھی۔ تو اگر اللہ ماں جیسا پیار کرتا تو کبھی بھی انسان کو جہنم کا ایندھن نہ بناتا۔ بھائی ماں تو دور کی بات ہے، کوئی عام بندہ بھی کسی کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھ سکتا ہے؟ ہمارا کوئی دوست یار ہو، قریبی ہو، بیلی ہو، جس سے ذرا سی بھی سلام دعا ہے، تھوڑی سی بھی اس سے اچھے ہمارے اخلاقیات ہیں، ہم تھوڑا سا بھی فرینڈلی ہیں، اگر اس کے اوپر جہنم یا اس کے اوپر کوئی آگ گر جائے، وہ کسی تندور میں گر جائے، سارے بھاگیں گے نکالنے کے لیے، اور یہاں اللہ کہے گا ہاتھ بھی نہیں لگانا، اور کسی کے اندر جرت بھی نہیں ہوگی قریب جانے کی۔ تو یہ دنیا کی جو مثالیں ہیں یہ اللہ پر اپلائی نہیں ہوتی، وہ کائنات کا رب ہے۔ پھر اللہ رب العالمین آگے جنتیوں کا ذکر فرماتے ہیں جنہیں جنت دی جائے گی۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے آمنو جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ اب بظاہر یہ عام سی آیات ہیں، ہم اکثر پڑھ کے گزر جاتے ہیں کہ ایمان لائے اور نیک صالح اعمال کیے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا بس وہ بخشا گیا، وہ جہنم سے بچا لیا گیا، وہ ایمان لے آیا بخشا گیا، تو اللہ رب العالمین تو کہہ رہا ہے آمنوا وعاملوا الصالحات، اللہ نے ایمان لانے کے ساتھ نیک اعمال بھی شرط رکھی ہے، اچھے اعمال۔ تو اچھے اعمال جب تک نہیں کرو گے خالی ایمان کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔
ایمان لائے ہو تو اسے عمل میں بھی لے کر آنا ہے۔ وعاملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے، ان لہم، ان کے لیے جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک درخت اتنا بڑا ہے کہ اس کے سائے میں، جنت کے درخت کا ایک سایہ ہے، اس کے سائے میں ایک گھڑ سوار، گھوڑے پر سوار آدمی اپنی سواری پر 100 سال تک اس سائے میں وہ چلتا رہے۔ کتنے سال تک؟ 100 سال تک اس درخت کے سائے میں وہ سفر کرتا رہے، تب بھی اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ 100 سال کا عرصہ بھائی۔ پھر گھوڑا بھی جنت کا، جنت کا گھوڑا۔ یہاں سے ہمیں اگر کراچی جانا ہو کتنی دیر لگتی ہے؟ 10-12 گھنٹے۔ اور جو 100 سال تک چلتا رہے وہ کہاں جائے گا؟ اگر ہم اس دنیا کے ایک کونے سے شروع ہوں اور ایسے گولائی میں جا کر واپس اسی کونے پر آئیں تو یہ 40,000 کلومیٹر بنتا ہے۔ کتنا بنتا ہے؟ 40,000 کلومیٹر۔ اور جو سپیڈ آف لائٹ ہے، لائٹ کی روشنی کی رفتار، جو اس کائنات میں رفتار سے، جس رفتار سے ہر چیز کو ماپا جاتا ہے، سپیڈ آف لائٹ، یہ جو روشنی ہم جیسے کوئی لائٹ جلاتا ہے کتنی تیزی سے جاتی ہے، اس کو بولتے ہیں کیا؟ سپیڈ آف لائٹ۔ یہ جو روشنی کی رفتار ہے یہ 1 سیکنڈ میں زمین کے 7 چکر لگا لیتی ہے۔ کتنے؟ 7۔ یہ آج کی تحقیق کہتی ہے، اور یہ ویریفائی تحقیق ہے سائنسدانوں کی، کہ 1 سیکنڈ میں جو روشنی کی رفتار ہے وہ زمین کے اس 40,000 کا جو چکر ہے 1 سیکنڈ میں 7 چکر لگا لیتی ہے۔ تو جو جنت کا درخت ہے اس کا سایہ اللہ فرما رہا ہے 100 سال تک بھی سوار اس پر سواری کرتا چلا جائے تب بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ جنت کی نعمتوں سے انسان کا دل نہیں بھرے گا، اس کا ذکر بھی آگے آ رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے ایسی باغات ہیں، ایسے باغات جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، اس جنت کی مثال جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے، فیہا انہار من ماء غیر آسن، فیہا انہار، اس میں نہریں ہیں ایسی، من ماء غیر آسن، ایسے صاف شفاف پانی کی نہریں کہ اس سے پانی سے کبھی بھی کوئی سمیل یا بو نہیں آئے گی۔ بھائی یہاں تو پانی نکال کے رکھا آپ نے 5-10 گھنٹے کے لیے رکھ دو، پھر وہ کسی کا پینے کا دل نہیں کرتا، اور کتنی زحمتیں اٹھانی پڑتی ہیں پھر جا کے انسان پانی حاصل کرتا ہے، اور اس میں بھی کوئی کھارا پانی ہے، کوئی صاف ہے، کسی میں منرل ہیں، کسی میں نہیں ہے، کوئی کیسا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے جنت کی نہریں ایسی ہیں، صاف شفاف پانی۔ اور یہاں کی نہریں کیسی ہیں دیکھی ہیں نا، پینے کے قابل ہوتا ہے پانی؟ جنت کی نہریں بالکل صاف شفاف اور ہمیشہ صاف شفاف رہیں۔ وَأَنْهَارٌ، اور اس میں نہریں ہیں، مِن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، ایسے دودھ کی کہ جس کا نہ کبھی ذائقہ بدلے گا نہ کبھی رنگ بدلے گا۔ یہاں آپ فریج میں نہ رکھیں دودھ والے سے دودھ لیں 4-5 کلو جتنا بھی لیا ہے، اور اس کو شام تک کے لیے باہر رکھ دیں، کیا حال ہوگا اس کا؟ پینے کے قابل ہوگا؟ تو اللہ کہہ رہا ہے ایسا صاف شفاف دودھ کہ جس کا ذائقہ بھی نہیں بدلے گا اور جس کا رنگ بھی نہیں بدلے گا، جو کبھی بو بھی نہیں کرے گا۔ وَأَنْهَارٌ، اس میں نہریں ہیں۔ آج لوگوں کو خالص دودھ ملتا کہاں ہے؟ خالص دودھ کی تو کوئی قیمت ہی ادا نہیں کر رہا بھائی، نہ ہی بہانے والوں کو یہ اس کی جو آپ قیمت ادا کر رہے ہیں وہ ان کو وارے نہیں کھاتی۔ جو جب تک وہ ٹیکے نہ لگائیں تو ان کو دودھ وارے نہیں کھاتا۔ وہ ٹیکے لگاتے ہیں تو آپ جو ریٹ بھر رہے ہیں ان کو، تب ان کو کہیں جا کے وارے آتا ہے، ورنہ اگر اصل میں جو واقعی ہی خالص دودھ ہے وہ آپ کو 200 روپے کلو تھوڑی ملے گا، وہ ابھی بھی مہنگا ہے۔ خالص اگر بندہ گھر میں بھینس پالے تو اسے اندازہ ہو جائے گا کتنا خرچہ ہے۔
اور خالص دودھ کتنا مہنگا پڑتا ہے. تو آپ وہی ٹیکے انجیکشن والے چل رہے ہیں، اور پھر اس میں بھی بندہ گھر میں لاتا ہے، ابالتا ہے، اس میں پانی ملاتا ہے، پھر چائے بنا رہا ہے، پھر پانی ملا رہا ہے. تو وہ خالص دودھ کے مزے بھی نہیں. ہم نے بچپن میں کوئی دیکھے تھے خالص دودھ اپنے نانکے کی طرف جو کڑا ہوا، اس میں سے جیسے پنک پنک سا گلابی سا کڑ کڑ کے پتہ چلتا تھا دودھ ہے. آدھی انچی موٹی اس پہ ملائی آئی ہوتی تھی، پتہ چلتا تھا یہ دودھ ہے. وہ دودھ تو دوبارہ اتنے سال ہو گئے دیکھنے کو نہیں ملتا. دیہاتوں میں لوگ خالص دودھ پیتے ہوں گے، لیکن یہ جو جنت کا دودھ ہے اس کی ہم مثال دنیا سے دے ہی نہیں سکتے. اللہ فرما رہا وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور اس میں دودھ کی نہریں، ایسا دودھ جس میں کبھی بھی بو نہیں ہوگی، ذائقہ نہیں بدلے گا، صاف شفاف. وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور اس میں شراب کی نہریں، من خمر، شراب کی، لذت للشاربین، جو پینے والوں کو لذت دے گی، مزہ آئے گا انہیں پینے کا. وہ شراب نہیں ہے جسے پی کے دنیا میں نشہ چڑھ جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کی شراب جیسی نہیں ہے کہ جس سے انسان پی کے اپنا ہوش کھو بیٹھے. جنت کی شراب ایسی ہوگی جسے پیے گا انسان کو مزہ آئے گا کہ میں نے کوئی چیز پی ہے، اور وہ اسے بہت لذت دے گی، اس کا دل کرے گا میں پیتا چلا جاؤں. وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور اس میں نہریں ہیں صاف شفاف شہد کی. وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور اس میں ہر قسم کا رزق ہے لوگوں کے لیے. قرآن مجید میں آتا ہے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، ریشم کے تکیے لگائے ہوئے، ٹیک لگائے ہوئے، اور ان کے ارد گرد غلام گھوم رہے ہوں گے، نوجوان لڑکے خوبصورت جو ان کی خدمت کر رہے ہوں گے، خدمت گزار ہوں گے. اور سب سے بڑی چیز جو اللہ نے یہاں بتائی ہے، اللہ فرما رہا ہے وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، آخر میں اللہ نے فرمایا اور ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے. یعنی آج کے بعد اللہ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا. جو مرضی کھاؤ، جو مرضی پیو، جو مرضی کرو، کبھی اللہ ناراض نہیں ہوگا. اللہ ہمیشہ راضی رہے گا. دنیا میں مرد کے لیے ریشم حرام، جنت میں جتنا مرضی ریشم پہنے، اللہ خود دے گا ریشم کا لباس، ریشم کے تکیے. دنیا کی زندگی میں مرد پر سونا پہننا حرام، وہاں تو سونے کے انبار لگے ہوں گے. یعنی جو چیزیں دنیا میں پابندی اللہ نے لگائی ہے، اگر اس اللہ کے کہنے پر زندگی گزارو گے، پھر اللہ ایسی زندگی دے گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی نعمتیں ایسی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ ہی کبھی کسی کے دل میں ان کا خیال بھی گزرا. کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں جنت میں وہ کیسی ہوں گی. بس اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں جگہ نصیب فرمائے. تو یہاں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو بشارت دی اور فرمایا کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، اور جب انہیں اس جنت میں پھل دیے جائیں گے، فروٹ دیے جائیں گے کھانے کے لیے رزق، قالوا، وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی پھل ہے جو ہم نے اس سے پہلے کھایا تھا. یعنی جو انہیں پھل دیے جا رہے ہوں گے کھائیں گے، وہ جب دوبارہ انہیں ملیں گے تو انہیں لگے گا کہ یہ وہی ہیں جو پہلے دیا گیا تھا، وہ ہوں گے اس کے مشابہ، لیکن جیسے ہی وہ اسے کھائیں گے تو اس کا ذائقہ بالکل مختلف ہوگا. جیسے ایک بھائی مجھ سے سوال کر رہا تھا، کہتا آخر ایک دن تو ہمارا جنت کی نعمتوں سے دل بھر ہی جائے گا نا، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا. اللہ فرما رہا ہے جب جب تم کھاؤ گے، جتنی بار کھاؤ گے اتنی بار نیا ذائقہ، نئی لذت، نیا مزہ، نیا سرور، ہر چیز. جنت میں بازار ہوں گے. یہاں اگر تعریف کرنے لگوں تو مزید پتہ نہیں کتنے گھنٹے چاہیے. جو قرآن و حدیث میں جنت کی تفصیل آئی ہے، اتنی تفصیل دنیا کی زندگی کی نہیں ہے، کیونکہ یہ مختصر سی ہے. عارضی یہاں کیا ہے، مٹی، پانی، خوراک بس، اور بندہ جو کھائے وہ بھی پیٹ میں گڑبڑ کر رہا ہے. وہاں جنت میں کوئی انسان کے نے واش روم نہیں جانا، کوئی پخانا نہیں. حدیث میں آتا ہے خوشبودار ڈکار آئے گی اور سب کچھ ہضم، ایک خوشبودار ڈکار سے. کوئی یہ مسئلہ نہیں کہ جلن ہو رہی ہے، معدہ خراب ہو رہا ہے، یا اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ، کچھ نہیں. فٹ فاٹ 30-33 سال کا جوان، خوبصورت، لمبا چوڑا، فٹ فاٹ رہے گا. اور پھر فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ،
اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ ہر جنتی کو 2 بیویاں ملیں گی، اور کئی مقامات پر جو 70 حوروں کا ذکر آیا ہے، بیویوں کا 70 کی جو عدد ہے یہ عربی میں استعمال ہوتا ہے زیادہ کے لیے، کثرت کے لیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے 70 ہی، 70 سے کہیں زیادہ بھی مل سکتی ہیں۔ 70 کا عدد آتا ہے بہت زیادہ کے لیے، جیسے آج کے دور میں ہم کہتے ہیں درجنوں لوگ کھڑے تھے، اس کا مطلب کیا 1 درجن تھے؟ ہم کہتے ہیں 20 لوگ تھے وہاں، اس کا مطلب یہ نہیں 20 تھے، اس کا مطلب 20 پتہ نہیں کتنے تھے۔ اسی طرح جو 70 کا عدد ہے عربی میں استعمال ہوتا ہے کہ انہیں 70 حوریں ملیں گی، ازواج مطہرہ جو پاکیزہ ہوں گی بالکل، انہیں بھی کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ وہاں کی شاپنگ بھی فری ہے، یہاں کی دنیا کی طرح خرچے پانی نہیں، اور نہ ہی کبھی وہ ناپاکی کی حالت میں جائیں گی، ہمیشہ پاکیزہ، کوئی مسئلے مسائل نہیں کسی بھی قسم کے، بیویوں کے ساتھ بھی صاف ستھری، صاف شفاف، پاکیزہ، نہ ان کا حیض کا مسئلہ، نہ نفاس کا مسئلہ، نہ خون کا مسئلہ، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی جو عورت ہے اس کے جو پنڈلی کا گودا ہے وہ اتنا زیادہ صاف شفاف خاتون ہوگی کہ اس کی پنڈلی کا جو گودا ہے وہ اس کے ہڈیوں اور گوشت کے پار اس کی پنڈلی کا نظر آ رہا ہوگا گودا، اتنا چمکتی ہوئی وہ خواتین ہوں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اللہ فرما رہا ہے تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ بھئی یہاں تو سارا کچھ بنا کے بھی یہ ٹینشن ہے نا، ہاں مر جائیں گے چلے جائیں گے، کیا ستم ہے کہ ہم لوگ مر جائیں گے۔ جو بھی بندہ کر لے آخر چلے جانا ہے، چھوڑ کے جانا ہے، وہاں یہ بھی کوئی ٹینشن نہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جنت والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غلطیوں کوتاہیوں کو ہمارے دلوں سے معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔